آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اذان دینا افضل ہے یا نماز پڑھانا، امامت کرنا؟ ایسا آپ کا یہ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک سوال کیے ہیں، اذان افضل ہے یعنی مؤذن بننا افضل ہے یا امام بننا افضل ہے، نماز پڑھانا افضل ہے؟ بے علماء میں اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امامت افضل ہے۔ اب دونوں کی دلیل کیا ہے؟ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ امامت افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی، ہمیشہ امامت کی ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اور پھر انہوں نے دوسری دلیل یہ بھی دی ہے کہ الامام غانم، کہ امام ذمہ دار ہے، ہر سب کی نماز کا کیا ہے؟ امام ذمہ دار ہے، تو اس اعتبار سے امامت کرنا افضل ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذان دینا افضل ہے، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں المؤذن مؤتمن، کہ اذان دینے والا یہ ایسا ہے جس پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے بہترین ایک اور دلیل پیش کی ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردن سب سے اونچی ہوگی، یعنی جس دن سب کی نگاہیں جھکی ہوگی۔ اللہ قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اس دن سب کی نگاہیں نیچے ہوگی، گردن جھکی ہوگی، اور اذان دینے والے کی کہ اس وقت تو جو اپنی گردنوں کو جھکائے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکائے ہوں گے اور اپنی گردنوں کو جھکائے ہوں گے۔ ایسے وقت میں مؤذنین کی گردنیں، فرمایا کہ کل قیامت کے دن مؤذن کی ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں جن کی ہوں گی وہ مؤذن حضرات ہوں گے۔ اور مؤذن کا مقام یہ بھی ہے کہ جہاں تک ان کی آواز پہنچے گی، جس نے بھی سنی ہوگی، چرند ہو، پرند ہو، در و دیوار ہو، کل قیامت کے دن یہ کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے، ہم نے اس کی اذان کو سنا تھا اور ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نماز کے لیے آئے تھے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اذان افضل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم وقت پہ آ جائیں مسجد میں تو اذان دینا چاہیے، تو بہتر ہے، وقت ہو گیا اذان دے دی جائے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن بنوایا تھا، اور کعبۃ اللہ کا مؤذن بنوایا تھا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہے کہ نہیں؟ وہ ایک الگ قصہ ہے، حضرت ابو محذورہ کیسے مؤذن بنے، وہ انشاءاللہ کبھی پیش کریں گے۔ ابھی بہرحال آپ نے جو سوال کیے ہیں اس کا یہ مختصر جواب ہے کہ اذان بھی افضل ہے اور امامت بھی افضل ہے۔ بعض حضرات مؤذن کو افضلیت دیتے ہیں، بعض حضرات امام کو۔ ہمیں چاہیے ہم دونوں کو فوقیت دے، دونوں کو افضل سمجھے ہمارے نزدیک کے لیے، کیونکہ اس دن سب چرند و پرند، انسان جن، سب گواہی دیں گے، جس دن گواہی سب کی منظور بھی نہیں ہوگی۔ ایسے دن میں سمجھے کہ نہیں، جس دن ہمارے آپ کے منہ کو تالے لگے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے منہ کو تالے لگے ہوں گے، ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے اس کی گواہی دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم مہر لگا دیں گے اس دن۔ ایسے وقت میں مؤذن کے متعلق یہ سارے چرند پرند انسان جن سب جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اس لیے امام صاحب کے آنے کا ہم انتظار نہ کرے، جب بھی ہم آ جائیں فوراً اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔